خود کریں. جب آپ اللہ سے سوال کرتے ہیں مولا اپنی رحمت سے بھرپور حصہ عطا فرما، تو رحمت بول کے آپ کے ذہن میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ مال، دولت، زمین، جائیداد، گھر، گھر والی، اولاد، صحت، عافیت، عہدہ، منصب، طاقت، اقتدار، اختیار، نام و نمود، شہرت، یہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان سب کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی ہم نے اللہ کی رحمت کو اس دنیا تک محدود کر دیا. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اس دنیا میں ہمیں کتنا رہنا ہے؟ 70-80 سال، 90-100 سال. چلو اگر بہت کوئی ریکارڈ مینٹین کرنے جا رہا ہے تو کوئی 150 سال، اس سے آگے کی تو کوئی صورت نہیں بنتی. اور اس دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ. اگر ہمیشہ کا مطلب ہمیں آتا ہو تو اس کے سامنے 100-150 سال کیا، کروڑوں سال کی بھی کوئی حیثیت نہیں. تو یارو جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کی تو ہم نے کوئی فکر ہی نہیں کی، اسی دنیا کی فکر رہی. جناب محترم، اللہ نے ہمیں رحمت مانگنے کا حکم بھی دیا. اور جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں نا سر، مولا جو نہیں پڑھتا اس کو بھی توفیق عطا فرما. درود ابراہیمی الہامی درود یہ اللہ رسول نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت بھیج جیسے تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی. سیدھا سادہ مفہوم یہی ہے نا درود شریف کا. کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ نے ہم سے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم کی مثال پیش کریں، جیسے حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر رحمت بھیجی ویسے ہمارے نبی پاک اور ان کی آل پر رحمت بھیج. آخر حضرت ابراہیم کی مثال کیوں دلوائی اللہ نے؟ حالانکہ نبیوں میں وہ انبیاء بھی ہیں جو خود بھی نبی ہیں، وہ خود نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. ذہن میں سب سے پہلے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تصور آیا ہوگا. کیا بادشاہت ہے، کیا کرفر ہے، کیا تمطراق ہے، کیا شان و شوکت ہے اور نبوت ہے. اور ان کے والد سیدنا داؤد علیہ السلام وہ بھی بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کا اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں اور نبوت بھی. تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم یوں کہو کما صلیت علی سلیمان یا کما صلیت علی داؤد یا کما صلیت علی یوسف. نہیں، کما صلیت علی ابراہیم. آخر حضرت ابراہیم کو جو مثال دلوائی کوئی وجہ تو ہوگی نا یار. ہم نے اس وجہ پہ کبھی غور کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، بس مکھی پہ مکھی مارتے رہے، بس درود پڑھتے رہے. حضرات محترم، بات یہ ہے کہ ویسے تو ہر نبی پر مشکل آتی ہے، کوئی نہ کوئی آزمائشوں سے گزرتے ہیں نا انبیاء. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی آزمائشوں سے گزرے، لیکن سرخرو اس انداز سے ہوئے کہ مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں. اب دیکھیے نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جھونکنا چاہتا ہے. جبریل امین حاضر خدمت ہوئی. اے اللہ کے خلیل، کوئی حکم ہو فرمائیں، کوئی حاجت ہو بیان کریں، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کہا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں. یہ عجیب بات ہے. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بہتر خود حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنی ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی بھی لگا دیتا ہے. کوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تھا تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا نا. خود اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی جب، تو اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی جبریل کی. تو وہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوبوں کی مدد کے لیے کبھی اللہ جبریل کی بھی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. تو یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام خیال فرما سکتے تھے کہ بھئی اللہ نے نمرود کی آگ سے بچانے کے لیے جبریل کو بھیجا ہوگا، کوئی ایرا غیرہ تو نہیں آیا یارو.
جبریل امین آئے ہیں جو روز رب کی طرف سے پیغام لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، وہی لاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم بھی فوراً کہتے ہیں بھائی جبریل یہ نمرود تو خامخواہ میری جان کے پیچھے پڑ گیا، چلو جلدی سے مجھے نکال، چلو بڑے اچھے وقت پہ آ گئے تم. لیکن نہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں. مفہوم کیا تھا، پیغام کیا تھا کہ اے جبریل اللہ جانتا ہے نا کہ نمرود مجھے جلانا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس نے تجھے نہیں بھیجا. اس وقت تو اپنی مرضی سے آیا ہے، اور جب تو اپنی مرضی سے آیا ہے تو میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں. اگر اللہ مجھے آگ میں جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے تو مجھے بچ کے کیا کرنا، میں اس کی رضا پہ راضی ہوں. شان مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی دلگوش حضور غزالی زمان. حضرات مکرم، یہاں پہ ایک بات اور نصیحت کے طور پر کہتا چلوں. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ اس اے جبریل اگر تو آتا ہے اللہ کی طرف سے پیغام لے کے، احکام لے کے، وحی لے کے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے. اگر تو وحی نہیں پہنچائے گا، اللہ کا پیغام نہیں پہنچائے گا، تو ہمیں تو اللہ کی مرضی کا، اللہ کے حکم کا پتہ ہی نہیں چلے گا. اور نہیں پتہ چلے گا تو ہم اللہ کے بندوں تک وہ حکم کیسے پہنچائیں گے؟ تو ہماری تو نبوت کی گاڑی ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہم تو کار نبوت انجام ہی نہیں دے سکیں گے. نہیں اے جبریل، تیری ڈیوٹی صرف تیری عزت افزائی کے لیے لگی ہے، ورنہ ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا علم ہوتا ہے. اگر اس وقت تجھے اللہ نے بھیجا ہوتا تو ابراہیم کون سا انکار کرنے والا؟ لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ کا بھیجا ہوا نہیں آیا، اپنی مرضی سے آیا ہے. جب اپنی مرضی سے آیا ہے تو میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں. جب آپ شب معراج کے حوالے سے علماء سے خطابات سنتے ہوں گے تو یہ بات بھی شاید آپ تک پہنچتی ہو کہ جب سدرہ پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جبریل امین کھڑے ہیں. تقدم یا جبریل، جبریل چلو نا آگے. ابھی تک تو ساتھ ساتھ رہے، شانہ بشانہ رفاقت کا حق نبھایا، اب قدم چھٹک گئے، رفتار تھم گئی، کھڑے ہو گئے، چلو آگے. عرض کی آقا میری حد اور میری بس تو یہی کرتی، اب بال برابر آگے بڑھا تو خاک ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا اچھا جبریل تم تو آگے نہیں جا سکتے پر مجھے تو جانا ہے، تو چلو پھر تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو. علماء نے فرمایا کہ دراصل میرے آقا کریم جبریل کے احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں کہ جبریل کل میرے جد امجد سے، میرے دادا سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو نے پوچھا تھا کوئی حاجت ہو بیان کرے، انہوں نے تو کہہ دیا تھا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن تو نے تو کہہ دیا تھا نا صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر، تو نے تو احسان چڑھا دیا تھا. تو آج اس احسان کا بدلہ میں اتار رہا ہوں. بتا تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر. جبریل نے کیا جواب دیا؟ کیا یہ کہا کہ آقا آپ بھی کرم فرماتے ہیں، آپ تو یہاں آج تشریف لائے ہیں، میرا تو روز کا آنا جانا رہتا ہے؟ یہ تو نہیں کہا. یہ بھی نہیں کہا کہ سرکار میری کیا حاجت ہوگی، میں کوئی بیمار شمار تو رہتا نہیں کہ صحت کے لیے دعا کی التجا کروں، اور مجھے کوئی زمین جائیداد کا شوق بھی نہیں ہے کہ کوئی الاٹمنٹ کے لیے فائل بنا کے سبمٹ کروں، مجھے کوئی شہرت کا چسکا بھی نہیں ہے کہ اینکر پرسنز اور ٹی وی چینل سے پینگے بڑھانے کی کوئی صورت نکالوں، مجھے کوئی اقتدار کا ہوکا بھی نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کی کوئی پلاننگ کروں. آقا مجھے کیا چاہیے؟ اللہ نے مجھے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، نوری مخلوق کا امام بنایا ہے، بیت المعمور کا خطیب بنایا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ یہ نہیں کہا. عرض کی کہ آقا میری ایک حاجت ہے. کیا ہے؟ کل جب قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، ہر ایک کو اپنی پڑی ہو، ماں کو بچوں کی فکر نہ ہو، ایسے میں پل صراط سے گزرنا ہو جو تلوار سے زیادہ تیز ہو، بال سے زیادہ باریک ہو، نیچے جہنم کی آگ بھڑکتی ہو، تو آقا جب آپ کی امت گزرنے لگے پل صراط سے تو رب سے مجھے اجازت دلوا دیجئے کہ اس وقت میں پل پہ اپنے پر بچھا دوں کہ آپ کی امت سہولت و آرام سے گزر جائے. اچھا آپ ماشاءاللہ باذوق لوگ ہیں اور سبحان اللہ کے ڈونگلے برسا رہے ہیں،
میں وہ اگر مگر چوں چرا کے چکر میں رہنے والا میں سوچنے لگا کہ یہ جبریل کی کون سی حاجت ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، آپ کی امت سہولت سے گزر جائے۔ بھائی کوئی مسئلہ تو ہمارا حل ہوا نا، مشکل تو ہماری آسان ہوئی نا، معاملہ تو ہمارا ٹھیک ہوا، کوئی حاجت تو ہماری پوری ہوئی۔ اگر جبریل نے کہا بھی ہے کہ میری حاجت ہے تو تکلفاً کہہ دیا ہوگا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر، اور جبریل کہہ دیتا نہیں سی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، میری کوئی حاجت نہیں، تو یہ تو بڑی بے نیازی کا مظاہرہ ہو جاتا۔ تو اس بارگاہ میں تو ہر ایک کو نیاز مندی ہی کرنی ہے۔ تو اس لیے لگتا یہ ہے کہ شاید جبریل نے اپنی طرف سے گھڑ کے جی سے جوڑ کے انہوں نے حاجت بنا کے پیش کر دی، ورنہ حاجت تو ہماری پوری ہو رہی ہے، جبریل کی تو نہیں ہو رہی۔ لیکن نہیں یارو، اس بات کو ذرا ایک اور انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ بات یہ ہے، میرے آقا کریم نے پوچھا جبریل کوئی حاجت کو بیان کر، جبریل نے گویا یہ کہا کہ آقا مجھے کوئی صحت تو نہیں چاہیے، شہرت بھی نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں چاہیے، حکومت بھی نہیں چاہیے، مجھے رب کائنات نے جو منصب دیا ہے اس کے مقابلے میں ان چیزوں کی کیا اوقات ہے، مجھے اور تو کچھ نہیں چاہیے، لیکن آقا مجھے کچھ اور چاہیے ہو یا نہ چاہیے ہو، لیکن اللہ کی رضا تو مجھ کو بھی چاہیے۔ اور مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو پہلے آپ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو راضی کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں کہ آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں، آپ کی رسائی تو وہاں ہے جہاں میری پہنچ نہیں ہے، تو میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن آقا مجھے پتا ہے کہ آپ کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے، تو اگر آپ کی امت کے میں کام آؤں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور آپ راضی ہوں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اور اس کو راضی کرنا یہ مجھ جبریل کی بھی حاجت ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے سمجھنے کی کہ جبریل نے یہ نہیں کہا کہ آقا جب آپ کی امت کے اولیاء، اصفیاء، ازکیاء، عارفین، کاملین، شیوخ الحدیث و تفسیر، یہ مقدس برگزیدہ ہستیاں جب یہ گزرنے لگے پل سے تو مجھے پل کے پر بچھانے کی اجازت مل جائے، یہ نہیں کہا آقا جب آپ کی امت گزرنے لگی۔ پتہ یہ چلا کہ پل پہ راستہ ملے گا تو اپنے کسی کارنامے کی وجہ سے نہیں ملے گا، آقا کریم کی غلامی کے صدقے میں ملے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بچہ کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، فیضان حضور غزالی زمان۔ یہاں پہ ایک ذرا ہلکی پھلکی سی بات اور بھی ہے۔ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے جمعے کی، اور لوگوں کے دلوں میں رقت قلب پیدا کرنے کے لیے، خوف خدا پیدا کرنے کے لیے قیامت کا ذکر کر رہے تھے، قبر کا، عذاب کا۔ یہ ظاہر ذکر، اس سے لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ جناب قیامت کا دن کیسا کڑا دن ہوگا، سورج بھی گویا سوا نیزے پہ ہوگا، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، اور پل صراط سے گزرنا ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور اس کے نیچے سب جہنم کی آگ بھڑکتی ہوگی۔ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا مولوی صاحب یہ اتنی اونچی اونچی تو نہ چھوڑیں۔ مولوی صاحب کو بڑا غصہ ہے، چھوڑنے کا کیا مطلب ہے بھائی، میں کوئی اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اس بندے نے ہاتھ جوڑ لیے، مولوی صاحب قرآن حدیث تو آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے تو بس اتنا بتا دیں کہ جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہو اسے پل کہتے ہیں۔ بس سیدھا سادہ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آگے جانے کا راستہ نہیں ہوگا۔ یار اس بندے نے کچھ غلط نہیں کہا، 100% درست کہا، بالکل صحیح کہا۔ یارو واقعی جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو منافق ہوں گے، جو میرے نبی کریم کے گستاخ ہوں گے، ان کے لیے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ پل پہ قدم رکھیں گے، کٹ کٹ کے سیدھے جہنم میں گرتے ہوں گے۔ لیکن یارو تمہیں کیا فکر ہے، تم تو آقا کریم کے غلام ہو نا، سرکار سے سلام پڑھنے والے، تمہارے لیے تو راستہ ہی راستہ ہوگا، جبریل پر بچھائے بیٹھے ہوں گے۔ حضرات مکرم معاف کیجئے، ابھی میں
رحمت کے مفہوم تک نہیں پہنچا. رحمت کہتے کسی. دیکھیے اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز اختیار کروں شاید آسانی ہو. ویسے تو قرآن نے ہمیں کہا کہ جب اللہ کی بات ہو تو اس کے لیے مثالیں مت لانا. وہ اس لیے کہ اللہ ہر مثال سے بالا تر. تم جس چیز کی بھی مثال دو گے وہ تو تمہاری عقل اور ہوش کے مطابق ہوگی, اور اللہ تمہاری عقل و خرد سے, فہم و فراست سے ماورا ہے, بالا تر ہے. تو اس کے لیے مثالیں مت لاؤ. لیکن ہمیں ہماری کم عقلی کی وجہ سے, ہماری کج فہمی کی وجہ سے, ہمیں سمجھانے کی مجبوری کی وجہ سے اگر مثال دی گئی تو ہمیں بتایا گیا کہ وہ جو رب ہے نا وہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے. ماں کی مثال آئی ہے, کوئی معمولی بات تو نہیں. اب ماں کی عظمت تو یہاں بخوبی اجاگر ہو گئی, لیکن جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ اور ہے. یہ بتاؤ کہ تمہاری ماں تمہارا برا چاہ سکتی ہے؟ نہیں. ظاہر ماں ہے وہ برا کیسے چاہے گی؟ تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ برا چاہے گا؟ وہ کیسے چاہے گا؟ اچھا ماں تو ہم جیسی ایک انسان ہے نا, اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے. ممکن ہے جس چیز کو وہ ہمارے لیے اچھا سمجھتی ہو اچھی نہ ہو, جس کو برا سمجھتی ہے بری نہ ہو. لیکن وہ جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے. نہیں. تو جو وہ کچھ ہمارے لیے چاہے گا اس سے بہتر تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اصل میں رحمت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائیں. میں اگر گاڑی لینے جاؤں اور مجھے تو پتہ نہیں, لیکن اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ میں نے گاڑی لی تو اس گاڑی کا تو بڑا خوفناک حادثہ ہوگا, اور اس حادثے کے نتیجے میں فلاں گھر والے وہ بیچارے جامع شہادت نوش کر جائیں گے. اگر مجھے معلوم ہو میں گاڑی لوں گا نہیں. چونکہ مجھے معلوم نہیں تو اس لیے میں بڑے فخر سے گاڑی لے کے آؤں گا, لوگوں کو دکھاؤں گا, اور اگر میں نہ لے سکا تو شکوے بھی کروں گا رب کی بارگاہ میں, مولا میں تیرا بندہ یہ ایک گاڑی نہیں لے سکا. وہ کافر جو ہے وہ تو جہاز اڑائے پھرتے ہیں. لیکن اگر مجھے پتا ہو تو تب تو میں اس کی رضا پہ راضی ہو جاؤں گا نا. تو یارو اگر مجھے یقین ہو کہ وہ مجھ سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے, وہ میرا برا نہیں چاہ سکتا, تو اس نے جو کچھ میرے لیے چاہا ہے وہ سب سے بہتر ہوگا. یہ بات ہے اصل میں ذہن نشین کرنے کی. ہو سکتا ہے کوئی دوست کہیں کہ جناب یہ بھی آپ ٹھیک ہے لفظوں میں بہرا دیں, آپ کی مرضی, ورنہ آپ سوچئے کہ ہم غربت کے چکی میں پس رہے ہیں. پہلے تو چلو کہتے تھے جی دال روٹی چل رہی ہے, اب تو دال کی بھی بات نہیں, روٹی چلتی نظر نہیں آتی. جو مہنگائی کا عالم ہے, جو غربت کا طوفان ہے, جو بے روزگاری ہے, اس کے اندر تو یہ حال ہو گیا ہے. اور آپ کہیں جی بس جو اللہ جس حال میں رکھے اس پہ راضی رہو اور وہی تمہارے لیے رحمت. یہ کیسی رحمت ہے؟ بھوکے مر جائیں یہ رحمت ہے, بچے بلک رہے ہوں بھوک سے یہ رحمت ہے. ہم تو یہی کچھ سمجھتے ہیں نا. حضرات محترم, ایک بات میں آپ کو کہوں, پتہ نہیں اچھی لگے بری لگے, لیکن بات سمجھنے کی ہے. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجسم رحمت ہیں, لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کھجور کی چٹائی پر استراحت فرماتے ہیں, جو کی روکھی سوکھی پہ گزارا فرماتے ہیں. کبھی وہ بھی میسر نہیں ہے تو شکم مبارک پہ پتھر باندھ لیا کرتے ہیں, پیبند لگے کپڑے زیب تن کرتے ہیں, اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرما لیتے ہیں, اپنی لاڈلی شہزادی کو پیبند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرما رہے ہیں. آقا کریم کا یہ انداز حیات ہے نا, اور مجسم رحمت بھی ہے, اور آپ اللہ سے رحمت مانگتے بھی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ پر اللہ تبارک و تعالی یہی انداز حیات مسلط کر دے, بڑے خوش ہوں گے آپ؟ بڑا مشکل سوال کر دیا میں نے. بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, اور ادھر ہمارے جذبات اور ہماری کیفیات اور ہماری ضروریات ادھر دامنگیر ہو. یہ دنیا کے عیش و آرام اور راحت کا سامان وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے ہو, اور ہم کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے جس طرح آقا کریم نے زندگی گزاری ہم یہاں پہ اگر مگر شروع کر دیں گے. جناب وہ زمانہ اور تھا, اور وہ ماحول اور تھا, اور وہ یہ تھا اور وہ تھا, یہی کچھ کرنا شروع کر دیں گے نا. لیکن ذرا سوچئے کہ میرے آقا کریم مجسم رحمت ہیں,
سبحان اللہ لیکن انہوں نے جس طرح زندگی گزاری وہ تو ہمیں ہمارے خیال میں جو رحمت کا معیار ہے اس معیار سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سبب کیا ہے ہمارے لیے؟ سبب یہ ہے کہ تم نے اللہ کی رحمت کو بھی سونے چاندی کے ترازو میں تولنا شروع کر دیا. یہ تمہاری غلطی ہے. اس غلطی کو ذرا میں اجاگر کرتا چلوں سبحان تو اللہ کیا خیال ہے ہمیں ہر چیز کا رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے کہ نہیں؟ بے شک دینا ہے. مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے, زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے, اگر آل اولاد ملی اس کا حساب بھی دینا ہے کہ تم نے بچوں کو رزق حلال پہ پالا تھا یا نہیں اور انہیں ایک اچھا پکا سچا مسلمان بنایا تھا کہ نہیں. ہر چیز کا حساب تو دینا ہے. اچھا اگر میں آپ میں سے 2 افراد کو زحمت دوں, ایک کو 1000 روپے دوں, دوسرے کو 10 لاکھ روپے دوں اور 4-6 مہینے کے بعد پھر پھیرا لگاؤں, دونوں کو بلاؤں, ہاں بھائی میں نے آپ کو 1000 روپے دیے تھے, ذرا بتائیے کہاں خرچ کیے, اور آپ کو میں نے 10 لاکھ دیے تھے, آپ بھی ذرا مجھے حساب دے بتائیں کہاں لگائے ہیں. کیا خیال ہے کس کے لیے حساب دینا آسان ہوگا؟ 1000 روپے والے کے لیے. اور میں فتویٰ نہیں دیتا, لیکن کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو رب کی بارگاہ میں شکوے بھی کرتے ہوں, شکایتیں بھی کرتے ہوں, اپنی غربت کے ہاتھوں تنگ بھی ہوں, عاجز بھی ہوں, لیکن رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ یہ چند روزہ زندگی کچھ تنگی ترشی غربت میں گزار لے, یہ بہتر ہے اس کے لیے, ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اگر اس کو مال زیادہ دے دیا نا اس کی آخرت خراب ہو جائے گی, اس کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا. سبحان اللہ یارو کیا پتا اسی محفل میں کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی غربت بھی در حقیقت ان کے لیے اللہ کی رحمت ہو. سبحان اللہ تو ہم اپنے لیے رحمت کو سونے چاندی کے ترازو میں نہ تولیں اور مال دولت کے پیمانے سے نہ ناپیں, بلکہ اگر ہم اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیں تو یہ دنیا بھی ہماری اور وہ دنیا بھی ہماری. رحمت اصل میں یہ ہے, کیونکہ حضرت ابراہیم کی مثال میں نے وہ بات درمیان میں رہ گئی, چلے 1-2 منٹ میں مکمل کرتا چلوں. پہلے تو آپ کو الاؤ کی مثال دی, انہوں نے فرمایا میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. سبحان اللہ اب میرا رب اگر مجھے جلتا ہوا دیکھ کے راضی ہے, مجھے بچ کے کیا کرنا. اچھا بڑھاپے کی سرحدوں میں داخل ہو گئے, اولاد نہیں ہے, اب عمر کا وہ حصہ کہ جہاں آدمی پھر سوچتا ہے اچھا جی نہیں دی ملی اولاد پھر کیا کرے. رب کی بارگاہ میں شکوہ نہیں, مولا میں نے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو تیری بارگاہ میں جھکانا تھا, جو جانوروں کی پرستش کرتے ہیں ان کو یہاں بلانا تھا. کیا وہ مجھے تانے نہیں دیں گے کہ جس رب نے آپ کو اولاد نہیں دی اس سے ہم کیا توقع رکھیں؟ کوئی اعتراض نہیں, کوئی سوال جواب نہیں, وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. پھر جب رب کائنات بڑھاپے کے اس عالم میں اولاد دیتا ہے تو بڑھاپے کی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے. اب حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ اس بچے کو اور اس کی ماں کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ, اس صحرا میں, اس ریگزار میں جہاں نہ کھانے کو دانا نہ پینے کو قطرہ. اور صرف دانے اور پانی کی بات نہیں ہے, مکہ شہر تو ابھی آباد ہوگا نا جب زمزم کا چشمہ جاری ہوگا, ابھی تو مکہ شہر آباد نہیں ہوا. تو ذرا سوچئے کہ صحرا میں سورج کی چھاؤں میں بغیر چھت کے رہنا یہ کس حد تک آسان ہوگا, یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن رب کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہیں, مولا یہاں پہ کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, سانسوں کی ڈور کیسے جڑی رہے گی, اور یہ ان کی زندگی کا رشتہ کیسے برقرار رہے گا. کوئی اگر مگر سوال جواب نہیں, وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. پھر جب رب کائنات اپنی قدرت کاملہ سے ان کو بچا لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ درمیان میں ایک بات ہے, مختصر سی ہے, لیکن اس میں ہمارے لیے بہت روشنی ہے, سوچنے کا بڑا پیغام ہے. دیکھیے آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب زمزم کا چشمہ جاری ہوا تو حضرت حاجرہ وہ اس کے گیٹ بند باندھ رہی ہیں اور فرما رہی ہیں زم زم رک رک, ہے نا. تو اس وقت قریب سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا. قافلے والوں نے دیکھا کہ آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں. انہوں نے سوچا پہلے بھی قافلہ یہاں سے جاتا ہے, کبھی پرندے نظر نہیں آئے, کیونکہ پرندے تو وہی ہوں گے جہاں زندگی ہوگی, اور زندگی تو بغیر پانی کے ممکن نہیں.
تو پہلے تو یہاں پہ کوئی پانی نہیں تھا، لگتا ہے کہ کوئی چشمہ ظاہر ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے پرندے بھی یہاں پہ ہیں. ذرا ڈھونڈو بھائی، صحرا میں ہر ایک کو پانی کی ضرورت تو ہوتی ہے. اب جناب قافلے والے جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، واپس آ کے بتاتے ہیں کہ یہ چشمہ جاری ہے. ایک عورت ایک گود کے بچے کو لیے بیٹھی ہے. قافلہ پہنچ گیا وہاں. حضرت حاجرہ سے باقاعدہ مذاکرات ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے کہ پانی ہم استعمال کریں، اس کی شرائط کیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے منگنی کی شرائط بھی، شادی کی شرائط بھی اس میں طے ہو جاتی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج بھائی وہ تو ہزاروں سال پرانا زمانہ ہے، زمانہ قبل از تاریخ ہے. آج اگر آپ کوچ پہ جا رہے ہو کسی صحرا سے اور پانی کی جو ضرورت ہوگی لازمن، تو کہیں اتفاق سے چشمہ نکل آیا اور ایک عورت وہاں چھوٹے سے بچے کو لیے بیٹھی ہے. آپ نے وہاں پہ جناب کوچ کی کو بریک لگائی اور جناب اترے، اب چشمے کی طرف بڑھے. کیا ہم میں سے کوئی اس عورت سے پوچھنے کی زحمت گوارا کرے گا کہ جی میں پانی استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پوچھنا تو دور کی بات ہے، اگر اس عورت نے رجسٹ کیا تو اس کے ساتھ جو حشر کریں گے وہ بھی ہمیں اندازہ ہے. یارو وہ ہزاروں سال پہلے وہ یکا اور تنہا عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے ویرانے میں بیٹھی ہے. پورا قافلہ آیا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں. چشمہ جو زندگی کی علامت ہے اور زندگی کے لیے ضروری ہے، اس پر قبضہ کرنے کی خواہش نہیں، بلکہ اس عورت کی اس بے کسی اور لاچاری کے باوجود، اس کے یکا اور تنہا ہونے کے باوجود اس سے مذاکرات کر کے پانی استعمال کرنے کی شرائطیں ہوتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ ہم بے شک چاند پہ پہنچ جائیں، بے شک ہم کمپیوٹر دور میں سانس لے رہے ہوں، لیکن تہذیب کے حوالے سے ہم نے الٹا سفر کیا. ہمارے رویے بتا رہے. بہرحال بات دور نکل گئی. میں اپنی بات یہ ختم کر کے یہ فوراً روانہ ہونا چاہتا ہوں. میری حالت بہت پتلی ہے، میں نے بتایا نہیں. گزشتہ رات میں ٹنڈو آدم تھا حیدرآباد کے پاس. وہاں سے جب محفل کے بعد چلا تو صبح 10 بجے پہنچا رحیم یار خان. اور پھر ظاہر ہے کہ سونے کا موقع کہاں ملنا تھا، یہاں سے صبح سے مصروفیت چل رہی ہے. تو اب میری حالت بہت پتلی ہے اور میں کسی طرح ملتان گھر جا کے تھوڑا آرام کر کے کل کی ملتان کی مصروفیات کو اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں. اس لیے، اور آپ کو پتہ ہے عبد المصطفیٰ سعیدی آئے ہوئے، نام سنا ہے عبد المصطفیٰ کا؟ چلیے نام سنا ہوگا، دیکھ بھی لیجیے بیٹھے. تو وہ آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو میں صرف یہ بات مکمل کر کے میں آپ سے رخصت چاہنے لگا ہوں کہ جناب جب رب کائنات نے ان ماں بیٹے کو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اپنی قدرت کاملہ سے بچا لیا، تو اب شفقت پدری تو ویسے بھی ہوتی ہے، لیکن بچہ جب اس عمر کو پہنچے کہ ہاتھ بٹانے لگے تو پھر تو ضرورت کا رشتہ بھی جڑ جاتا ہے نا، محبت دگنی ہو جاتی ہے. اب حکم ہوا کہ اس بچے کو میری راہ میں قربان کر دو. کوئی اگر مگر نہیں، کوئی سوال جواب نہیں، وہ اس کی رضا پہ راضی ہے. تو یارو حضرت ابراہیم کی مثال اس لیے دلوائی تھی کہ تمہیں پتہ چلے کہ دراصل اللہ کی رحمت کیا ہے. تمہیں تو نہیں پتا کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے، کیا بری ہے، کیا مفید ہے، کیا مضر ہے، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا. تو اگر تم نے اس سے سرکشی نہیں کی ہے، بغاوت نہیں کی ہے، نافرمانی نہیں کی ہے، اگر اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی ہے، تو تمہیں یقین ہونا چاہیے، تم مومن ہونا، اس پر ایمان رکھنے والے، تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ وہ تمہارے لیے چاہتا ہے اس سے بہتر تم نہیں چاہ سکتے. جو کچھ وہ چاہتا ہے تمہارے لیے وہی ہے تمہارے لیے رحمت. اور اگر تم اس بات کو مان لو، سمجھ لو اور اس پر اکتفا کر لو تو پھر یہ دنیا بھی تمہاری اور وہ دنیا بھی تمہاری. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد